بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزا کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہی جپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرے لات و عزا مجھ پر ناراض ہیں اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک، یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، بڑے فکر مند ہوئے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، وہ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا نہ دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان بھی ہے جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے؟ حضور علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک کسی نے اسے گرایا نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول کا ہی کام ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتی، اور مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں لیکن دنیا کی آر سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔